گرامی ساڈا ایک سلسلہ شروع ہے، اسی اج واقعات وہ بیان کرنے سن، لیکن چونکہ 9 محرم الحرام ہے اور کل آن والا دن 10 محرم الحرام یہ دن ہے کہ جس دن سبت پیغمبر نواسہ سید الکونین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں انتہائی عظمت اور شان دے نال اور عظیمت دے نال اپنی شہادت اور قربانی پیش کی تھی۔ ایسی قربانی جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، چونکہ موقع سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت دا ہے، اس لیے اج دا جمعہ اسی اپنے آقا و مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ عقیدت پیش کرائیں۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری نو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی مدینہ طیبہ دے اندر ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دے گوش مبارک وچ کنا وچ اذان کملی والے نے پڑھی، اس طرح سرکار نے آپ دا ختنہ اور عقیقہ بھی خود فرمایا۔ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلی وچ ایک بچے نو کھیل دیاں ویکھیا، چھوٹا جہا بچہ سی، کھیل رہا سی، حضور نے اس نو اٹھا لیا، اٹھا کے سینے نال لایا، پیار کیتا۔ بچے اور بھی کھیل رہے سن، لیکن اس بچے نو جدو پیار کیتا تے آپ نو پوچھا گیا، حضور اس بچے دے نال خاص محبت کرن دی اور پیار کرن دی کی وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے بچہ او بچہ ہے جڑا میرے حسین دے نال محبت کرتا ہے۔ تے فرمایا مینوں اس بچے نال محبت ہے، اور مزید فرمایا اشفعہ ووالدیہ، میں قیامت والے دن اس بچے دی بھی شفاعت کراں گا تے اس دے والدین دی بھی شفاعت کراں گا۔ معلوم ہویا حب حسین بڑی شے ہے، حسین علیہ السلام دی محبت اتنی قیمتی شے ہے کہ جس نو یہ حاصل ہو جائے، حسین دے نال جس نو پیار ہو جائے تو کملی والا اس نو اپنا محبوب بنا لینا۔ اور میں یہ بچہ میرے حسین نال پیار کردا ہے، اس لیے ان دے نال میں محبت کرنا۔ تو جنہاں نے حسین پاک دے نال محبت کی تھی، حضور نے انہاں نال محبت فرمائی تو انہاں نو اپنا محبوب بنایا، تے جنہاں بد وقتاں حسین پاک دے نال عداوت تے دشمنی کی تھی، اب تک کہ شہادت بھی آپ نو گلے لگانی پئی۔ یہ حسین نال پیار کرن دا صلہ اور انعام یہ ہے کہ کملی والے دا محبوب بن جاندہ ہے وہ بندہ جو حسین دے نال محبت کرتا ہے۔ تو ایویں سمجھ لو کہ جڑا پھر دشمن حسین ہے اور قاتل حسین ہے اور حسین پاک دا جو بغض دل وچ رکھدا ہے، عداوت رکھدا ہے، ایویں سمجھ لو کہ پھر کملی والے دا بھی وہ دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دے نال عداوت رکھدا ہے۔ اور اس بچے کے بارے آپ فرما رہے ہیں کہ میں کیونکہ حسین نال پیار کرتا ہے اس لیے میں ان دی قیامت والے دن شفاعت بھی کراں گا، ان دے والدین دی بھی شفاعت کراں گا، ان دی بھی شفاعت کراں گا، ان دے والدین دی بھی شفاعت کراں گا۔ معلوم ہویا حسین دی محبت نے کملی والے دی شفاعت دا مستحق بنا دیتا۔ تو حسین پاک دی عداوت اور دشمنی
پھر کملی والے دی شفاعت تو معلوم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. حضور نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نواسیاں کی طرف اشارہ کردیا فرمایا من احبہما فقد احبنی، جنہاں نے انہاں دو دے نال پیار کیتا، انہاں دو نال محبت کیتی، انہیں دراصل میرے نال محبت کیتی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، تے جس نے انہاں دو دے نال بغض رکھیا اور دشمنی کیتی، فرمایا دراصل انہاں نے جس نے بھی انہاں دے نال بغض رکھیا انہاں نے میرے نال بغض رکھیا. حسین پاک دے نال محبت حضور دی محبت ہے، اور حسین پاک دے نال بغض حضور دے نال بغض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماشاءاللہ اللہ نے 3 فرزند دیتے سن. انہاں وچوں ایک بیٹے دا نام ابراہیم ہے رضی اللہ تعالی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نو تے اپنی بیٹی دے بیٹے حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بچیاں نو حضور نے اپنی گودی وچ لے آئے سی تے پیار کر رہے سی. ایک گوڈے تے اپنا بیٹا ابراہیم بٹھایا ہوا ہے، دوسرے گوڈے تے نواسا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دونوں نے بٹھایا ہے، پیار کر رہے ہیں. چھوٹے بچے نے پیار ونڈ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں دونوں نال. انہاں نو فرشتہ آ گیا، جبریل آ گیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے تانوں انہاں دونوں نال پیار ہے نا، اللہ فرما رہا ہے ایک تسی اپنے کول رکھ لو تے ایک مینوں دے دیو. اشارہ ایک بچے دی موت دس. اللہ فرماندا ایک تسی رکھ لو ایک مینوں دے دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک سوچیا تے پھر جواب دیتا، کیا حسین نو میں اپنے لیے رکھ لینا تے ابراہیم نو اللہ دے سپرد کرنا. ایک دن چم حسین دے تائیں حضرت اے فرمایا، اے دوتا میں جس دیو تو پت قربان کرایا. حسین پاک دے اتو حضور نے اپنا بیٹا وار دیتا. جب موقع آیا انتخاب کرن دا حضور ایک رکھ لو، فرشتے نے کہا ایک رکھ لو، دونوں وچوں ایک اللہ دے سپرد کرو. فرمایا میں اپنا حسین رکھنا تے بیٹا سکا بیٹا ابراہیم اللہ دے سپرد کرنا. اندازہ لگا لو کہ کملی والے نو امام علی مقام امام حسین، ورنہ تے اولاد کس نو نہیں پیاری. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے جس ویلے فوت ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. صحابہ کہندے یا رسول اللہ تسی بھی روندے ہو، اللہ دے پیغمبر ہو گے، اللہ دے نبی ہو گے، تسی بھی روندے ہو. آپ نے فرمایا آنکھ نم ہے دل میں غم ہے، لیکن زبان پر ہم ایسی کوئی بات نہیں لائیں گے جو اپنے ہمارے رب کو ناپسند ہو. یہ آپ نے جملہ عربی میں بولا جس سے میں ترجمہ کیتا ہے کہ آنکھ نم ہے دل میں غم ہے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں لائیں گے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. محبت تے ڈھیر ہوندی اپنی اولاد دے نال، لیکن جدو واری آئی کہ اس ویلے ہن محبت قربانی منگدی کہ یا حسین رکھنا ہے یا اپنا بیٹا ابراہیم رکھنا ہے. تے فرمایا میری جان سے تو چلو آ جائے لیکن میری بیٹی نو کچھ نہ ہوئے، میری بیٹی دا بیٹا حسین بچ جائے. حسین نو آپ نے لے لیا تو ابراہیم نو اللہ دے سپرد کرو. پھر حضرت
امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے بیٹے نہیں نے، حضور دے نواسے، بیٹی دے بیٹے۔ عربی وچ دو طرح نو سبت کہا جاتا ہے، سین بے توئے۔ حسن اور حسین کیا نے؟ یہ سبت پیغمبر نے، پیغمبر دے نواسے نے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں اپنا سبت نہیں کہندے سن۔ جدوں بھی انہاں دے بارے گل کرنی تے آپ ابن کہندے سن۔ ابن عربی وچ کہندے نے سکے بیٹے نے، اپنا بیٹا کہہ کے پکار دے سن۔ میں اگے کچھ حدیثاں لیا رہا، جدوں عربی متن میں پڑھاں گا تو تسی سنو گے کہ ایک واری بھی حضور نے حسین دے بارے سبت دا لفظ استعمال نہیں کیتا، بلکہ ابن ہی کہا، جتھے بولے فرمایا ابنی، ابنی میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ ان حدیثوں کو بیان کرنے تو پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا ہے۔ حضرت انس او صحابی نے جڑے حضور دے بہت قریب رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی پاک دی خدمت کرتے رہے، خادم بنے رہے، اور حضور دا کھل کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس کہندے نے میں حضور دی 10 سال تک خدمت کی تھی، لیکن اس سال دے دوران کملی والے نے نہ تے مینوں کدے ڈانٹیا، میں جو گل کی تھی میری گل بھی نہیں ٹوکی، نہ میری گل دے اتنے جھڑکیا تے نہ میرے عمل دے اتنے آپ نے کوئی غصہ کیتا، ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سرکار دا خلق کو بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ خاص خادم نے 10 سال تک حضور دی خدمت وچ رہے، حضور دے طور اطوار نو دیکھیا، حضور دی مبارک عادات نو ویکھیا، نیڑے جو سن وہ بیان کرتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے بارے حضرت انس کہندے نے کانا شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حسن تے حسین دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کامل مشابہت رکھدے سن، انہاں دا معاندرہ حضور دے نال رلدا سی، ریزمبلنس، معاندرہ، شباہت حسن اور حسین دی حضور دے نال ایسی سی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ولم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں تو ود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مشابہت رکھن والا اور کوئی نہیں سی۔ اور صحابہ انج بھی بیان کردے نے کانا کالتصویرین لہو فی الظاہر، کہ حسن اور حسین نو ویندے ساں تے انج لگدا سی جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دیاں دو تصویراں پھردیاں ہون۔ حضور دا جویں بچپن لوٹ آیا ہوئے، جویں بچپن وچ کملی والے دیاں تصویراں سن، ایویں حضور دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تصویراں یہ ٹردیاں پھردیاں نظر آندیاں سن، ایویں کامل مشابہت سی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو حضور دے۔ اچھا ان دی وضاحت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اور چند اور صحابہ نے انج بھی کی تھی۔ اس جڑی ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے، معاندرہ رلدا ہے، اینوں مزید وضاحت انج کی تھی کہ فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے تو لے کے سر تک حضور دے نال رلدے سن، سینے تو لے کے سر مبارک تک حضرت امام حسن دی حضور دے نال مشابہت۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما کان اسفل من ذالک، کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سینے تو تھلے پیراں تک حضور دے نال مشابہت رکھدے سن، سینے تو سر تک حضرت امام حسن حضور دے مشابہ نے، اور سینے تو تھلے پیراں تک حضرت امام حسین حضور دے دی شبیہ نے۔ یہ ہوئی تے وجہ ہے کہ جدو کملی والے دا وصال ہو گیا تے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار فرحت آثار تو ترس گئے، کملی والے پردہ کر گئے، دنیا تو تشریف لے گئے،
ہن جدوں صحابہ نو حضور دے ویکھن دا چاہ ہوندا تے حضرت امام حسن تے امام حسین دوہاں نو رلا کے کھڑا کر لیندے، ایں امام حسن دے سر تو ویندے آندے سینے تک تے پھر سینے تو اگوں حسین دے قدماں تک ویندے، انج دوناں نو بیک وقت ویکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دی اس تمنا نو پورا کردے ہوندے۔